ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور امام ابو یوسف اسوی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، بے شک دن اور رات کا جلدی جلدی آنا جانا، بدن کے گھلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر لمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا یہ پتہ دے رہا ہے کہ موت بہت جلد ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا معاذ اللہ جہنم میں، یا نہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے یا ہم سے خوش ہے۔ اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ ہے۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو عنقریب سمجھ میں آ جائے گی۔ جس وقت آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کا پچھتانا وہاں آپ کا کام نہ دے گا۔ جو ہاتھوں پر یا انگلیوں سے خون نکلے اس کو چوس یا چاٹ لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر خون نکل کر بہہ گیا تب یہ نجاست غلیظہ ہے جس کا پینا، چاٹنا، چوسنا حرام اشد حرام ہے، جیسا کہ رب قدیر قرآن شریف میں فرماتا ہے، تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی، کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون بار شریعت میں ہے، اور ہاں خون نکلا مگر بہا نہیں تو نجاست غلیظہ کے حکم میں تو نہیں ہے، مگر اس کا بھی چاٹنا خلاف تہذیب اور تقدس انسانیت کے خلاف ہے۔ چھوٹے بڑے دونوں گناہ دھل جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے دونوں گناہ دھل جاتے ہیں، جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ بہت علماء فرماتے ہیں یہاں گناہوں سے صغائر مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تحقیق یہ ہے کہ کبائر بھی دھلتے ہیں اگرچہ زائل نہ ہو۔ یہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اکابر اولیاء کرام کا مشاہدہ ہے۔ تو گناہ سے نہ روکنے کا وبال، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا پڑوسی گناہوں میں مبتلا ہو اور وہ اس کو روکنے کی قدرت ہونے کے باوجود نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ جو خون نکلے تو کیا حکم ہے؟ ہر وہ چیز جو اگلے یا اور پچھلے مقام سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے جو کوئی قضائے حاجت سے آئے اور پانی نہ پائے تو نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز سے جو دو راستوں سے نکلے، اور لفظ جو عام ہے لہٰذا یہ عادتاً غیر عادتاً نکلنے والی شے کو شامل ہوگا۔ اسلام میں سب سے اچھا کام پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ہے، اور مسجدوں کو بنانا، انہیں نماز اذان سے آباد کرنا، آباد رکھنے کے لیے کوشش کرنا، مسجد کے ساز و سامان، لوٹے، چٹائی، وضو کا انتظام، اس کی دیکھ بھال، صفائی کرنے والے، اذان دینے والے مؤذنوں، نماز پڑھانے والے اماموں کا خیال کرنا اور انہیں ہر طرح خوش رکھنا بہترین کام ہے۔ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ گالی دینا نواقض وضو میں سے نہیں ہے، مگر کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے کیونکہ گالی دینا گناہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، البتہ حالت وضو میں گالی دینے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ کا خون پاک ہے، مچھر کا خون پاک ہے اور پاک چیز کپڑے پر لگنے سے بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور گدھے اور خچر کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ جنتی لوگوں کی عمر کیا ہوگی؟ جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ 30 یا 33 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا میں کسی بھی عمر میں مرے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں اس حالت میں جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے پر بال نہیں ہوں گے، سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوں گی اور 30 یا 33 برس کی عمر کے ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے اور پھر وہ اسے اس گناہ سے روکنے کی قدرت ہونے کے باوجود اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔
اولیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء کرام بعد وفات اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، صرف مکان بدل لیے وہ اپنے مکان یعنی قبر میں رزق پاتے ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک انبیاء شہداء اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ انبیاء کرام کے بدنوں پر زمین کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شہداء اولیاء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، وہ حضرات روزی و رزق دیے جاتے ہیں۔ کیا ناپاک رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر دن میں ناپاک رہے اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی ہے تو اس کے اوپر نماز چھوڑنے کا گناہ عظیم ہوگا، کیونکہ فرض نماز چھوڑنا اسلام میں بڑا گناہ اور جہنم کا راستہ ہے، لیکن اس ناپاکی کا اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی روزہ ہو جائے گا۔ یہ خیال کرنا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا غلط فہمی ہے۔ پاک رہنا نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے نہیں۔ خواہ دن بھر ناپاک رہے تب بھی روزہ باقی رہے گا، لیکن یہ ناپاکی رہنا مومن کی شان نہیں، کیونکہ اس طرح نمازیں قضا ہوں گی۔